देख रहे हैं शाम की चाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आफिया और आज मैं इतने पॉजिटिव और हंसते मुस्कुराते मूड में इसलिए हूँ क्योंकि मैं रोज़ाना ही होती हूँ वन। दूसरा इसलिए क्योंकि आज हम बात भी कुछ पॉजिटिव माइंडसेट की करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि इंसान अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखे, क्यों रखे, पॉजिटिव माइंडसेट रखने के फ़ायदे क्या हैं, और जब हम ऐसे नहीं रखते तो हमें क्या नुकसानात होते हैं, फिर हम सराउंडिंग से क्या अट्रैक्ट करते हैं, फिर हमारी लाइफ कैसी हो सकती है, पॉजिटिव रहने का फ़ायदा क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट आप अटेन कैसे कर सकते हैं। ये सबसे मुश्किल चीज़ है, पता है। ये मुश्किल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन ये मुश्किल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ के एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं ना कि हर चीज़ में अल्लाह की मस्जिद होती है। कोई मस्जिद कभी आपको फ़ौरन पता चल जाती है और कुछ मस्जिद आपको कुछ अरसे बाद पता चल रही है, जिस पर आप कहते हैं थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र, ये चीज़ उस वक्त ऐसे हो गई वरना तो ये ऐसे हो जाता। सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे जैसा भी हो, सब कुछ अच्छा लगता है। शुक्रगुजारी आपके अंदर आ जाती है। जब शुक्रगुजारी आपके अंदर आ जाती है तो फिर आपको कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती। अगर एक चीज़ बुरी लगती है तो 10 चीज़ें अच्छी भी लगती है क्योंकि आप शुक्रगुजार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद जो आती है वो हमारी चीज़, वो शुक्रगुजारी ही है। जब हम शुक्र करने लगते हैं चीज़ों का दिल से, नॉट जस्ट कहने से, दिल से शुक्र करने लगते हैं चीज़ों का, तो वो हमें और अता करता है। दैट इज़ हाउ ही इज़। हम लेंगे आप एक छोटे से ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। feedback@healthnow.tv या हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। थोड़ी देर पहले बता रही थी पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में कि वाई वी शुड हैव इट, एंड अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको किस किस तरीके से हम अटेन कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास 2 गेस्ट मौजूद हैं। हमारे जो पहले गेस्ट है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आई शुड से ही इज़ लाइक अ फादर ऑफ माइंड साइंसेस माशाल्लाह, और सब लोगों को ट्रेन भी करते हैं, ख़ुद भी ही इज़ एट अ पॉइंट के मतलब जब भी बैठते हैं मुझे बस पता होता है कि आज मैंने इनसे कुछ ज़बरदस्ती बातें सीख कर उठना है यहाँ से। तो पूरी यूनिवर्सिटी है जी अपने अंदर। डॉक्टर मोइज़, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आज फिर मैं आपको बहुत तंग करूँगी, बहुत कुछ पूछूंगी, बहुत अरसे बाद हम लोग मिल भी रहे हैं तो मैंने बहुत कुछ वैसे भी पूछना ही है इनसे। अच्छा जी, इनके साथ मौजूद हैं पब्लिक स्पीकर भी हैं, प्रेसिडेंट है जी पनाश की, महाविश सैयद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महाविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे भी हम पॉजिटिव माइंडसेट रिलेटेड बहुत बातें करेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट कहने में कितना आसान है ना, रखने में कितना मुश्किल है, क्यों? पहली चीज तो ये है कि पॉजिटिव रियलिटी में पॉजिटिव नहीं होता, ना ही नेगेटिव नेगेटिव होता है। रियलिटी होती है, हाँ। पॉजिटिव नहीं होता कोई, सही। एक सिचुएशन में एक चीज पॉजिटिव है, दूसरी सिचुएशन में वही चीज नेगेटिव हो सकती है। कुड बी, यस। फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक के लिए नुकसानदेह, ठीक है। तो पहली चीज तो समझना है कि ये माइंड सेट क्यों कहते हैं। सेट का मतलब है फिक्स हो गया, जैसा आपका सेट है, फिक्स हो गया। हम जब कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन बैरूनी दुनिया से आती है वो मुख्तलिफ फिल्टर से गुजरती है। जैसे चाय की छीनी होती है, आप पत्ती रह गई, नीचे पानी निकल आया, तो वो इन्फॉर्मेशन जो मुख्तलिफ फिल्टर से छिन के चेंज होके निकलती है और फाइनली हमारे पास पहुंचती है, वो असल इन्फॉर्मेशन का कुछ परसेंटेज होता है, राइट। ठीक है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास फाइनली पहुंचती है उसको आप प्रोसेस कर कर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है ये माइंडसेट कहलाती है, क्योंकि हकीकत कुछ और है, आपने कुछ और देखा, आपने कुछ और समझा, तो ये आपका माइंडसेट है। माइंडसेट इज प्रोबेबली द थिंग्स वी डाइजेस्ट, जो हमें समझ में आ गए। माइंडसेट इज व्हाट वी सी, द फिल्टर्स थ्रू विच वी सी थिंग्स। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक बिल्ली जा रही है, अब बिल्ली के ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ कि ये बिल्ली, हाउ डू यू नो इट्स अ कैट? क्योंकि जैसे ही आपकी आंख देखती है ब्रेन में इमेज बनता है, ब्रेन अपनी मेमोरी से फाइंड आउट करता है कि ये जो चीज गुजरी है ये क्या है। तो जो सबसे पहले बिल्ली आपने देखी होगी बचपन में, वो बिल्ली सामने आती है तो आप पहचानते हैं ये बिल्ली है। ये पूरे प्रोसेस को माइंडसेट कहते हैं और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसीलिए इंसान को चेंज करना डिफिकल्ट टास्क है, चेंज हो जाता है मगर मुश्किल काम है, क्योंकि इस माइंडसेट में आपके अकाइद, आपके नज़रियात, आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस,
لائکس ڈس لائک چوائسیز تمام چیزیں بن کے مائنڈ سیٹ بنتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو بعض لوگوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ظاہر ان کے اپ برنگنگ میں جو باتیں ماں باپ نے سکھائی ہے اور عملاً کر کے دکھائی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب ہم مائنڈ سیٹ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں تو اصولاً اس کو کہنا یہ چاہیے ریسورسفل مائنڈ سیٹ, ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو آپ کے لیے ایک اثاثہ ہو کہ جس سے آپ زندگی میں کام کریں, عمل کریں, اس سے آپ کو نتیجہ ملے. مگر ہم پازیٹیو یوز کرتے ہیں عام فہم زبان میں پازیٹیو, ٹھیک ہے, میں تو ڈیٹیل میں سمجھ. نہیں آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ سر. آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم اس کو پازیٹیو یوز کرتے ہیں جبکہ بیسکلی اٹس اے کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم تھوڑا ماوش کی طرف آتے ہیں. ماوش آپ بتائیے کہ آپ اپنی پبلک اسپیکنگ میں اس چیز کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں؟ اچھا پبلک اسپیکنگ میں نہیں, میں کیونکہ زیادہ باتیں پازیٹیوٹی پہ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ پہ پروفیسر معیز ہی کر رہے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہاؤ اٹ ہیز ہیلپ می آل مائی لائف. اینڈ دیر واز اے ٹائم, میں نے زندگی میں ایک فیز ایسا بھی گزارا ہے کہ وین آئی وینٹ ان ٹو ڈیپ ڈپریشن اینڈ آئی واز ایبل ٹو کوپ and change my entire life and everything around me just because by changing my mindset only. میں ایک چیز بتاتی ہوں, تھوڑا سا میں آپ کو بڑا کوئک ریکیپ کرتی ہوں. ایور سنس ہم بچپن سے بڑے ہوئے تک ہماری امی جو تھیں نا, وہ ہمیں ہمیشہ ہر بات میں کہتی تھیں اس میں اللہ کی مصلحت ہے, یہ ہوا تو یہ ہوا ہوگا, دیکھو اس میں کچھ بہتری ہوگی. تو ہم وہ سن کے مطلب وی ور, آپ کو پتہ ہے ہاؤ کڈز آر, دے ڈونٹ لائک وٹ دا پیرنٹس سے, تو ہم لوگوں کو اچھا خاصا یہ چیز بری لگتی تھی کہ جو بات ہے اس میں اللہ کی مصلحت نکال دیتی ہیں. صحیح بات. لیکن وہ ایک ان نوئنگلی سب کانشیسلی ہماری ایک کنڈیشننگ ہو رہی تھی تھرو آؤٹ آور لائفس, جسٹ ٹو لک ایٹ دا برائٹ سائڈ آل دا ٹائم. کام کب آیا, مختلف سچویشنز میں جب بھی کوئی پریکٹیکل لائف میں کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو وی وڈ, بیکاز اوور مائنڈز ور ٹرین ٹو لک ایٹ دا برائٹ سائڈ آلویز, تو ہم ہمیشہ کیا کرتے تھے, فوکس برائٹ سائڈ پہ کرتے تھے, اور ہم سوچتے تھے کہ جو غلط ہو گیا نا اس میں ضرور کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی. انگور کھٹے ہیں اس وقت ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا جیلس فیل کریں, تھوڑا انوی ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, بیکاز سیٹسفیکشن از ڈفرنٹ. اینڈ اف یو آر ٹرین ٹو لک ایٹ دا برائٹ سائڈ نا, تو یو آر آلویز آپٹیمسٹک, اینڈ دین یو سم ہاؤ فگر آؤٹ کہ میں نے اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے. سب سے زیادہ کام کب آیا, آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میٹ اے ہارریبل روڈ ایکسیڈنٹ. میرے دماغ پہ چوٹیں آئیں اینڈ لینڈڈ ان آئی سی یو, اور میں کافی عرصہ آئی سی یو میں رہی. دا فرسٹ تھنگ وین آئی, رات کا 3 بج رہا تھا اینڈ مائی اسکینس ورنٹ لکنگ گڈ, ڈاکٹرز ورنٹ ویری ہوپ فل, اینڈ مائی مدر کیم ٹو وزٹ ان ہاسپٹل, اور وہ آئیں اور انہوں نے بس میرا ہاتھ پکڑا. اینڈ دا فرسٹ تھنگ شی سیڈ, مطلب بیٹی کی حالت ہے, ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے آئی سی یو کے بیڈ پہ. دا فرسٹ ورڈ شی سیڈ کہ یو آر ویری لکی, تم بہت خوش قسمت ہو, اللہ نے تمہیں ایک نئی زندگی دی, رادر دین کرائنگ اور یہ کہ چھوٹے بچے ہیں کیا ہوگا زندگی میں. اینڈ دین شی اسٹیڈ ود می تھرو آؤٹ وہ ہاسپٹل میں. پھر آئی موو ٹو دا روم اینڈ ایوری ایک ورڈ وہ مجھے مستقل بتاتی تھیں کہ تم کتنی خوش قسمت ہو اور تم کتنی لکی ہو, ہیو گاٹ اندر چانس ایٹ لائف, اور بہت کیونکہ تم خوش نصیب ہو تو اب یہ سوچو آگے کیا کرنا ہے. اب وہ جو میرا پورا جرنی تھا نا, وہ 3 سال کی ریکوری تھی. میں نے 3 سال میں ایک دفعہ ہی نہیں سوچا کہ وہ ڈاکٹرز آر سیئنگ. آپ کو پتہ ہے آگے جب فرنٹل لوب کی انجری ہوتی ہے نا, کہ کوگنیٹیو بیہیویئر پہ وہ کرتی ہے, افیکٹ کرتی ہے, کریٹیوٹی پہ کرتی ہے. میں نہیں سنتی تھی کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, میں صرف یہ سوچتی تھی کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری تھی, اینڈ آئی ہیو گاٹن انادر چانس ایٹ لائف. میں جو تمام خواب پورے نہیں کر پا رہی, یا پچھلے 5-6 سال سے جو چیزیں میں سوچ رہی ہوں, آئی واز, ہم نا بہتر ٹائم کے لیے چیزوں کو رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں یہ کروں گا, تب یہ کروں گا. تو آئی ریئلائز کہ زندگی تو ایک ایسے چٹکی کی دیر ہے. ذرا سا زیادہ زور سے اگر یہ ٹکر ہوئی ہوتی تو دماغ, اگر ابھی تو چوٹیں ہیں, اگر یہ پھٹ گیا ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بن, آئی ووڈنٹ ہیو بن ان دس ارتھ اینی آن دس پلانٹ اینی مور. خیر جی, تو وہ سنتے, اچھا اب کیا ہوتا تھا, وین ایور آئی وڈ گو ٹو دا ہاسپٹل اور میری وہ دیکھی جاتی تھی پروگریس, تو وہ کہتے تھے کہ یہ میراکیولس چینج آ رہا ہے مستقل. میں وہاں سے آگے ایک چیز کنیکٹ کروں گی. وین دے ور ڈسچارجنگ می ڈاکٹرز, اچھا آئی واز ان ساؤتھ سٹی ہاسپٹل, یہ نہیں کہ میں کوئی ایسے ہاسپٹل میں ہوں کہ ویسی باتیں کر رہا ہوں. وین دے ور ڈسچارجنگ می دے سیڈ کہ آئی سائٹ جائے گی, اسپیچ امپیڈمنٹ آئے گا, میموری لاس ہوگا, مطلب بہت ساری لسٹ تھی جو میں نہیں کر پاؤں گی زندگی میں, چیزیں کریٹو کام نہیں کر پاؤں گی. اینڈ دے سیڈ کہ جب ریکوری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا نہیں. بیکاز آئی واز ناٹ لسننگ ٹو دیم, آئی واز جسٹ فوکسنگ آن آل دا گڈ تھنگز وٹ اللہ ہیز, مطلب وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو انجوائے آگے, کیونکہ مجھے زندگی میں ایک اور بار چانس ملے. تو ہر میری وزٹ پہ وہ کہتے تھے میراکیولس ریکوری ہے. آئی وینٹ فار دا آئی سائٹ چیک 6x6. I'm talking in front of you guys without any impediment, without any کوئی stutter stammer نہیں ہے. And then جو میں کام کری ہوں, میں بزنس کنسلٹنٹ, کریٹو کام ہے زیادہ تر, پبلک اسپیکر, ایز اب تو موٹیویشنل اسپیکر جاتی ہوں.
لیکن میں کارپوریٹ ٹرینر بھی ہوں میں. تو یہ صرف ایسے ہی ہوا کیونکہ میں نے سوچا ہی نہیں نیگیٹو. اب آتے ہیں اس ریسرچ پہ جو سائنس پروف کرتی ہے کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں, انگزائٹی میں ہوتے ہیں یا آپ نیگیٹو ہوتے ہیں تو آپ کے کیا ہوتا ہے, آپ کی وائٹ بلڈ سیلس کم ہو جاتے ہیں, آپ کی باڈی کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے. جی تو ہاں, تو سنس یو آر اے ڈاکٹر مطلب میڈیکل اس سے ہیں, تو یہ جو بات کر رہے ہیں پروفیسر, ابھی میرے خیال سے یقیناً اور بھی بات کریں گے, تو اٹس ون ٹول اف یو ہیو اٹ, اف یو لرن ٹو لک ایٹ دا برائٹ سائڈ آلویز, آپ کی زندگی میں اتنا چینج آتا ہے. اینڈ یور انرجی چینجز نا, آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں, آرام سے آپ اپنی زندگی سے نیگیٹو انرجی والے لوگوں کو بھی ریپیل کر دیتے ہیں, نیگیٹو چیزوں کو بھی ریپیل کر دیتے ہیں. یور وائب اٹریکٹس یور ٹرائب, رائٹ؟ تو اٹس این امیزنگ تھنگ. اور کیسے حاصل کیا جاتا ہے, آئی ایم شیور ہی از, ہاں یہ تو بڑے مزے کے طریقے ہوں گے, آئی ایم شیور. یہ میں سر کی طرف آؤں گی. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, مصلحت اللہ کی. نمبر 1, یہ جو سب کانشیس لیول پہ بلیف بن جاتا ہے نا, بلیف کیا کرتا ہے, بلیف آپ کی نروس سسٹم کو یا تو پاور دیتا ہے یا اس سے پاور لے لیتا ہے. بلیف بہت بڑی قوت ہوتی ہے. ایک فوجی یہ سوچ کے جاتا ہے کہ شہادت نصیب ہوگی, وہ سینے پہ گولی کھا لیتا ہے, ڈر نہیں ہوتا, کیونکہ بلیف اس کا یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں تو میری موت جو ہے وہ شہادت کی ہوگی. تو یہ بلیف تھا ان کا جو والدہ نے ان کو دیا. دوسرا, جب یہ ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت برا انسیڈنٹ ہوا, وہاں جب یہ کہا انہوں نے کہ آئی واز ناٹ لسننگ ٹو واٹ دا ڈاکٹرز ور سیئنگ, اس پہ ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی. ایک گاؤں کے اندر بہت سالوں تک قحط پڑا, وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا شہر کی طرف جاتے ہیں. اب وہ غلطی سے راستہ بھول کر وہ شہر کی طرف تو پہنچے, مگر جو قلعے کی دیوار تھی وہ دوسری طرف پہنچے, جہاں پہ دروازہ بند رہتا تھا ہمیشہ. اب وہ باہر سے چیخیں مار رہے, کوئی نہیں سن رہا. تو وہاں جو نوجوان تھے انہوں نے کہا ہم اس قلعے پہ چڑھتے ہیں. اب انہوں نے چڑھنے کی کوشش کی, دیوار کافی اونچی تھی. اب نیچے سے لوگ کہہ رہے تھے بے وقوف ہو, گر جاؤ گے, سمجھتے نہیں ہو, مر جاؤ گے. وہ لوگ ایسا ایسا رک گئے, لڑکے واپس. ایک پاگل تھا دیوانہ جو چڑھتا گیا, نیچے سے لوگ کہہ رہے, اوپر تک پہنچنے کے بعد اس نے زور سے آواز لگائی تو دوسری طرف سے وہ جو سپاہی تھے وہ آئے, انہوں نے دروازہ کھولا. جب وہ نیچے اترا تو لوگوں نے کہا عجیب پاگل آدمی ہے, تم گر سکتا تھا, مر سکتا تھا. تو اس کی ماں کہتی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں, یہ بہرا, یہ سن نہیں سکتا. اس کی والی بات, اگر یہ سنتی تو پھر ظاہر ہے وہ گیو اپ کر لیتی اور اس کی انرجی سک ہو جاتی, اس کی نروس سسٹم رسپونڈ نہ کرتی, اور ظاہر ہے پھر وہ جو طاقت ہوتی ہے کہ جس میں انسان ریکور کرتا ہے میراکلسلی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ اگر اس قوت کو ایکٹیویٹ کر لے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. واٹ از دیٹ قوت؟ قوت ہے بس انسان کے اندر, پاور آف ہز مائنڈ, سب سے بڑی مائنڈ کی پاور. تو ایک قرآن میں ایکٹیویٹ کیا کرنا ہوتا ہے, بس ایکٹیویٹ طریقے ہوتے ہیں. کچھ پینا ہے, کوئی دوائی ہے. انہوں نے جیسے فار ایگزامپل یہ کہا کہ ان کو بچپن سے تربیت تھی, تو آلریڈی ایک مائنڈ سیٹ تھا ان کا کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا, اللہ کی مصلحت اس میں. دوسرا, جب ان کے ساتھ ایک سچویشن آئی جہاں بڑی چیلنجنگ تھی, وہاں انہوں نے اس کو ڈیفیٹ کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا ریئلائز کرے کہ جو میں چیز کو جس طرح دیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں, دوسرا شخص نہیں دیکھتا. میری آپ کی دنیا الگ الگ ہے, جبکہ ہم ہیں ایک جیسے انسان, لیکن آپ کا زندگی کو گزارنا, نظریہ, عقائد سب ڈیفرنٹ ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مائنڈ سیٹ کو سمجھوں, اسے چینج کروں, تو سب سے پہلے مجھے اپنے مائنڈ سیٹ کو چیک کرنا ہوگا کہ ہے کیا. ٹھیک ہے, ایک عجیب و غریب نیچر ہے انسان کا. پر سر ہم اپنا مائنڈ سیٹ تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہم ویری گڈ پیپل, ویری پازیٹیو. اس میں بھی فلٹر ہے, اس میں بھی فلٹر ہے. اپنی کوئی وہی چیز نیگیٹو چیز تو نظر ہی نہیں آئی. اس لیے کیونکہ ایک بریک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وہ نیگیٹو اپنے اندر کیسے ریکگنائز کر کے ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اچھے پازیٹیو کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ کی, بٹ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے ریکگنائز کریں کہ ہمارے اندر خود کہاں نیگیٹیوٹی ہے, خود کہاں فالٹس ہیں, جن کو ریکگنائز کرنا تو دور, وہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہوتا. سر کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم ماننے کو ہی نہیں تیار ہوتے. میں پریکٹیکل ٹیکنیک بتاتا ہوں. روز رات کو سونے سے پہلے, اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں, اور آنکھیں بند کی آپ نے, 10 منٹ کا الارم لگایا. اب آنکھیں بند کر کے آپ نے ریوائنڈ کی اپنی فلم, صبح جب آپ اٹھے ہو اس دن, اور صبح آپ نے ناشتے میں کیا کیا, کپڑے کون سے پہنے, کہاں گئے, کون ملا, پورے دن کی ایکٹیویٹی کو ریوائنڈ کرے ان کرونولوجیکل آرڈر ایز اٹ ہیپنڈ, ریورس میں نہیں جانا. جہاں آپ نے کسی کے ساتھ تنازع ہوا,
बदतमीजी हुई, कोई टसल हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई इश्यू हुआ, वहाँ रुक कर कोशिश करनी है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इस मसले को कैसे निपटाता या कैसे रिस्पॉन्ड करता. NLP में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई जाती है, एवरी स्टिमुलस कॉजेज अ रिस्पॉन्स. एवरी स्टिमुलस, राइट. स्टिमुलस 5 किस्म के होते हैं, हवा से खमसा से. अच्छा, रिस्पॉन्स बाज़ दफ़ा शो नहीं होता. मसलन वालिद के सामने उन्होंने कुछ कह दिया, अब मैं चुप हूँ, इज़्ज़त है, माँ बाप की बोल नहीं सकता, मगर मेरे अंदर तो अगर ये 1 महीना ये प्रैक्टिस की जाए रोज़ रात को, इंसान कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेगा कि मेरा माइंडसेट कहाँ नेगेटिव है. क्योंकि हम कभी फिल्मों को रिवाइंड नहीं करते. जो फिल्म हम पूरा दिन देखते हैं उस फिल्म को हम रिवाइंड करके देखते नहीं हैं. ठीक है, हम आदत हमारी है, क्योंकि आंखें हमारी बाहर हैं, कान हमारे बाहर हैं, तो हम हमेशा अपने से बाहर की चीज़ों को देखते हैं, अंदर रिफ्लेक्ट नहीं. इससे क्या होता है, उसकी ये गलती है, उसकी ये गलती है, इसलिए तो एक काम तो ये करें. दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है, आई थिंक हमारी नेशन का, पाकिस्तान का, वी आर जजमेंटल पीपल. हम जज करेंगे हर एक को. अच्छा, मैं आपके कमरे में आया, सेट देखा मैंने, अब ये टेबल जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा. ठीक है, मगर इसलिए अच्छा नहीं लगा कि मेरे ख्याल में ये जो टेबल है ये इस कॉन्ट्रास्ट में जो फ्लोर का कलर है सीलिंग का, उसमें नहीं है. मिसाल दे रहा हूँ आपको, आई एम नॉट सेइंग इट इज, बट देन दिस इज माय ओपिनियन बिकॉज ऑफ द वे आई सी कलर्स. इट शुड नॉट बी यूनिवर्सल ओपिनियन. अगर मैं कह दूं कि कभी भी वाइट के साथ रेड नहीं होना चाहिए तो ये यूनिवर्सल हो गया, राइट. इसका मतलब दुनिया में जो मैंने कहा वो हरफ आखिर है, ये तो नहीं हो सकता ना. तो एक तो लोगों को जज करना बंद, एक पूरा ब्रांड बंद करवा दिया सर आपने. अच्छा, जज करने का हक किसको है? पैदा करने वाले को, क्योंकि उसमें कोई खामी नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है. इंसान में खामी भी है, कमजोरी भी है, हर चीज़ है. सर एक बात मैं आपसे, देखिए अभी आपने बात की कि हम लोग जो है अपने अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करते, देखते नहीं कि नेगेटिविटी का है. अच्छा चलिए स्पॉट कर भी ली, इन केस हम उसे डिफेंड करेंगे. जस्टिफिकेशन हमारी फितरत में इसलिए है कि हमने ये अपने, एक्चुअली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अमूमी तौर पर घर में हमने जस्टिफिकेशन देखी है. हाँ, वालदा ने अपनी सास को कुछ बोला, रात को अब्बू घर पे आए, अम्मी ने अब्बू को जस्टिफिकेशन दी. ठीक है, अब्बू ने अम्मी को जस्टिफिकेशन दी. हम ये सीखे. स्कूल में हम होमवर्क करके नहीं गए, टीचर ने डांटा, हमने जस्टिफिकेशन दे दी. रात को तबीयत ख़राब थी अम्मी को, या झूठ भी आई जस्टिफिकेशन में. और हमने सीखा कि जब बचना होगा हमें किसी चीज़ से तो हमें जस्टिफिकेशन देनी, चाहे वो सही हो या गलत हो. ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना. अब एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसको रोज़ इस्तेमाल करें. इसको पेबल टेक्निक कहते हैं. ठीक है, आप 2 जार ले लें, एक खाली, एक के अंदर छोटे छोटे कंकड़ धो के रख लें. रात को सोने से पहले जब फाइनली आपने दुआ शुआ पढ़ ली, जो भी करते हैं आप, आंखें बंद की, एक पेबल हाथ में ऐसे लिया, और कौन सी एक नेमत ऐसी है जो उस वक्त आपको याद आ रही है, 1 2 नहीं, एक नेमत रही, और उसके बाद आपने आंख खोल कर वो खाली जो जार है उसमें वो पेबल डाल दी. लोहे का जार हो, कोई भी जार हो, आइडियली तो ग्लास का. मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी. अच्छा, तुम कहीं और चली गई. अब आप सो गए. रोज रात को एक नेमत, जो पहली रात नेमत थी वो नहीं, दूसरी नेमत, यानी हर रोज रात को एक डिफरेंट अल्लाह की ब्लेसिंग याद करके पेबल उठा कर उसमें डालना है, और आप देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा. इमोशनल इंटेलिजेंस में जो इसकी रिसर्च 1970 में शुरू हुई, हार्वर्ड, येल और न्यू हैम्पशायर, 3 यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने एक अजीब गरीब चीज़ डिस्कवर की. उन्होंने कहा ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होलिस्टिकली कामयाब होते हैं. देखें ना, एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, रात को नींद नहीं आती, मगर एक होलिस्टिकली कामयाब, यानी उसकी कारोबार भी अच्छा है, फ्रेंडशिप भी अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, लोगों के साथ अच्छा है, नेबर्स के साथ. उसने कहा क्या है, तो फिर रिसर्च 10 साल चली. उसमें उन्होंने जो आइडेंटिफाई की चीज़ें, मैं हैरान हूँ. आई विश हम इस चीज़ को समझे. हमारे दीन में 1400 साल पहले ये चीज़ें डाल थी, है अभी भी कुरान पाक में. एक कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं सब्र. ठीक है. दूसरा एम्पैथी, किसी के लिए दिल में दर्द महसूस करना, काइंडनेस. तो अगर ये थोड़ी बहुत चीज़ें डेवलप कर लें अपने अंदर और अपने बच्चों में डालें, मैं कहता हूँ अपने बच्चे को ले जाए अपने साथ हफ्ते में 1 दिन, और वहाँ जाके
کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں, بچوں کو بیٹھے وہ خود بیٹھ کے. شیئرنگ ایک کوالٹی ایسی, یہ کوالٹی جن قوموں میں ہوگی وہاں پہ یہ ایشوز کم ہوں گے, جن قوموں میں ہوگی ایشوز کم ہوں گے. اب مائنڈ سیٹ ان کے ذرا ڈفرینٹ ہوں گے, وہاں پہ جگہ ہوگی, اسپیس ہوگی. میں نے آپ سے کوئی بات کی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, معیز صاحب کی بات ان کی جگہ صحیح ہوگی تو لیٹ می لسن ٹو معیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو اسپیس آپ دے رہے ہیں دوسرے شخص کو اپنے اوپینین بتانے کی, وہ ہوتا ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. True. کہ یو مے بی رائٹ, آئی مے بی رائٹ, بٹ وی آر لوکنگ ایٹ تھنگس فرام 2 ڈفرنٹ اینگلز. تو کئی دفعہ چیزیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں, اینگل ڈفرینٹ ہو تو میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا ہے ایز اے نیشن کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. اور یہ ٹیکنیک 2 بتائیے, یہ آسان ٹیکنیک ہے, پیسے خرچ نہیں ہوں گے اس کے اوپر. یہ کر کے دیکھیں, اس میں میموری بھی امپروو ہوگی اور آپ اپنی ریئلائزیشن ہوگی کہ مجھ میں کیا. پھر آپ یاد کریں گے کہ میں نے یہ والی پہلے تو نہیں ڈالتی تھی. ہاں تو محنت ہے نا, میموری بھی امپروو ہو گیا آپ کی ڈیفینیٹلی. اچھا ہم دوبارہ ماوش کی طرف آتے ہیں. ماوش آپ بتائیے کہ آپ یہ تھینک فل والا پارٹ جو ہے, ابھی انفیکٹ ہم بریک میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں گریٹیفیکیشن تھینک فل ہونے کی, تو یہ تھینک فل ہونے کی امپورٹنس بتائیے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ چاہے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہو جائے دنیا میں, تھینک فل اگر آپ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ میں بتا رہی تھی کہ there was a patch, a very rough patch in my life, and I was always a positive person, and I was positivity کے ساتھ success آتی ہے, تو I was so used to of everything good around me. اور پھر ایک پارٹ آیا, اچھا اچانک سے سکسیزفل سے اگر آپ کسی وجہ سے گھر بیٹھ جائیں یا چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں جا رہی ہوتی ہیں, تو یہ نیچر ہے انسان کی کہ وہ پھر نیگنگ سٹارٹ کرتا ہے. وہ نیگیٹو زیادہ جلدی ہوتا ہے کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ سب میری تعریف کریں اور میں سکسیزفل ہوں اور دنیا میرے ارد گرد گھومے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سورج نہیں ہے تو پھر چیزیں پرابلمٹک ہوتی ہیں. تو ڈسپائٹ میرا جو کنڈیشننگ تھی وہ پازیٹیوٹی کی تھی, لیکن آئی ہیڈ دیٹ رف پیچ اینڈ اس نے مجھے کافی نیگیٹو کیا. اچھا نیگیٹیوٹی سے مجھے 2-3 نقصانات ہوئے. ایک victim mentality which was never part of me. Then I started losing my health. ان 5-6 سالوں میں میں نے worst health دیکھی ہے. I lost lot of weight. I had couple of miscarriages. I broke my bones 3-4 times. 3-4 times? Yeah, thrice my leg and yeah. And نہیں مطلب کوئی ہیبچول کچھ ہو گیا تھا, گر گئے, ٹانگ ٹوٹ, مطلب I was attracting negativity from the entire universe because I was negative myself. I became magnet for all the negative things. یہ یقیناً آپ agree کریں گے because I've studied a lot law of attraction or how negative and positive thoughts and words affect you. تو ابھی میں اس میں نہیں جا رہی, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ how did I change and it worked wonders for me. تو یہی سفر چل رہا تھا, ہر وقت نا امیدی, مایوسی, اور ایک دن بالکل میں کبھی کہتی ہوں کہ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو نکالنا چاہتا ہے نا ہاتھ پکڑ کے, تو وہ کوئی ایک ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں دیتا ہے, آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو اس سے سیکھیں, آپ اس کو اگنور کر کے اس اپرچونیٹی کے دروازے سے آگے گزر جائیں. تو آئی واز ونس ویری اپسیٹ ود ایوری تھنگ اراؤنڈ می اینڈ آئی واز ناٹ ہیپی ود واٹ آئی ہیڈ ان مائی فریج اینڈ آئی جسٹ ٹک سم تھنگ آؤٹ اینڈ آئی سیٹ ٹی وی آن کیا اینڈ دیر واز اے اسکالر, جس طرح ابھی میں ذکر کری تھی, وہ کوئی شکر گزاری پہ لیکچر دے رہے تھے. انہوں نے صرف ایک بات کہی, دا فرسٹ ورڈ وچ آئی ہرڈ, وہ یہ کہ اگر آپ کی دا سینٹینس آئی ہرڈ کہ آپ کی زندگی میں اگر سب کچھ گڑبڑ ہے, آپ کو لگتا ہے میں کس چیز کا شکر ادا کروں, تو آپ اسٹارٹ فرام دا چیئر یو آر سٹنگ آن, اس چھت کا جس کے نیچے آپ بیٹھے ہیں, اس کھانے کا جو آپ کے ہاتھ میں, ان آنکھوں کا جن سے آپ وہ ٹی وی ابھی اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان کانوں کا جن سے آپ سن رہے ہیں, اینڈ دا لسٹ وینٹ آن. یقین کریں دیٹ واز اے ٹائم میرے لیے وہ زندگی کا چینج کرنے والا وقت. آئی اسٹارٹڈ کرائنگ اور آئی کوڈ ناٹ کنٹرول مائی ٹیئرز, آلدو آئی ایم ناٹ دیٹ کرائنگ والی ٹائپ. مجھے وہ جو میں کھا رہی تھی, ہاں اٹ ٹچڈ می ان اے وے, اور مجھے ہوا کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ. میں اتنی نعمتوں کے باوجود, کیونکہ 1-2 مسئلے کو میں فوکس کر لیا اور میں سب سے بڑا سمجھ رہی ہوں. آئی وینٹ, جب میں اٹھی وہاں سے, میں نے بچوں کا کمرہ کھولا, وہاں 3 ہیلدی بچے سو رہے ہیں جن کو کوئی ایک بھی پرابلم نہیں ہے, بیٹے بھی بیٹیاں بھی. آئی واز ہیلدی. میں اس وقت جیسے ریکور ہو رہی تھی اس سے ایکسیڈنٹ سے, دیر لاٹ آف تھنگس. وہ ایک پوائنٹ تھا وچ آئی, مطلب میں اپنے واپس آئی وینٹ بیک ٹو مائی اولڈ سیلف. شکر گزاری, ونس یو اسٹارٹ, جس طرح ابھی انہوں نے بات کی کہ اگر آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر آپ کی وہ ہیبٹ بنتی ہے. ہم عادت کو, اٹس اے جرنی. آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ, اگر آپ نے کوئی ایک لیکچر سنا اور اچانک آپ کو لگتا ہے کہ میں پازیٹیو ہو جاؤں گا, اٹ نیور ہیپنس. اٹس اے جرنی. سب سے پہلے تو آپ وہ کریں, کاؤنٹ یور بلیسنگس. اب جس طرح یہ ابھی بات کی پروفیسر صاحب نے, ہاں پیبل ڈالنے, کہ ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. ایون میں بتاؤں
کہے ہوئے غلط الفاظ کی جو انرجی ہوتی ہے اور جس طرح وہ غلط چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں زندگی میں, اٹس امیزنگ. جب مجھے وہ سمجھ آئی کہ آپ نے کوئی غلط ورڈ سوچنا نہیں ہے, بولنا نہیں ہے, غلط لوگوں سے دور رہنا ہے, تو آئی انڈرسٹوڈ وہ تمام چیزیں جو ہمارے دین نے سالوں پہلے سکھائی تھیں. مایوسی کفر ہے, بدگمانی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں تمہارا گمان ہوں. واٹ ایور یو تھنک آئی ایم دیٹ. جو آج آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اچھا یا برا, یو آر دا ریزن فار اٹ. اور دوسری چیز یہ, آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو رہا ہے, پہلے اپنے آپ کو بتائیے کہ یہ اتنا ہی ٹیمپرری ہے جتنی میری لائف ہے اور جتنی یہ دنیا ہے. یہ جتنی وہ خوشی تھی جس پہ میں پہلے خوش تھا. جی, اور آگے بڑھیے, اون کیجیے اپنی مسٹیکس کو. ڈونٹ بلیم اینی بڈی. اینڈ ونس یو اسٹارٹ اوننگ یور مسٹیکس, جب آپ چیز کو اون کرتے ہیں نا, تب آپ اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اگر میں کہوں گی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو میں پوری زندگی ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ صحیح ہو جائے. بلیم کرتی رہیں گی کانشیسلی سب کانشیسلی. تو شکر گزاری ہے اوننگ یور مسٹیکس. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ اپنا کیسے رکھا جائے. اچھا, بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کی فطرت میں ہے کہ ہم 100 چیزیں ہوں گی, ان میں 99 اچھی ہوں گی, وہ ہم سائٹ پہ رکھ کے وہ ایک بری چیز کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہوں گے, اور اسی سے ہمارا موڈ, اسی سے ہمارے تھاٹس, اسی سے ہماری لائف, ہر چیز اس کے اکارڈنگ بن رہی ہوگی. سر کیا کریں کہ وہ ایک چیز اگنور ہو جائے ہم سے اور وہ 99 چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں؟ یہ ہے ہی نہیں ہمارا مائنڈ سیٹ. ہم کیسے پازیٹیوٹی اٹریکٹ کریں؟ ٹیکنیکلی ایک چیز ہوتی ہے, اسے میٹا پروگرامس کہتے ہیں. میٹا میٹاورس ٹائپ لگ رہا ہے کچھ. میٹا پروگرام جو ہے وہ سب کانشیس لیول پہ ہماری پرسنالٹی کا اور بلیف کا ایک سسٹم ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایکسٹرنلی موٹیویٹ ہوتے ہیں, کچھ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, رائٹ. اب آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں ایکسٹرنلی چیزوں سے موٹیویٹ ہوتا ہوں یا انٹرنلی ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر رہے ہیں کہ کون سا بٹن ایسا ہے جس کو دبانے سے میں ایک اچھے بہتر راستے پہ چلا جاؤں گا. صحیح. جیسے انہوں نے اپنی لائف کی سٹوری بتائی, اس میں ان کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ میں یہ سوچوں, اس طرح سوچوں. کتاب پڑھی انہوں نے, سیکرٹ ٹائم شور دیکھی ہوگی, پڑھی ہوگی, بڑے لوگوں نے دیکھی. ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں نیڈ جب تک نہیں آتی نا, جب تک ضرورت پیش نہیں آتی, ہم چینج ہونے کو تیار نہیں ہیں. ضرورت پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ضرورت, اگر ہمیں کوئی کہتا بھی ہے کہ یار آپ ذرا طریقہ چینج کریں اپنا بات کرنے کا وغیرہ وغیرہ, ہم چینج نہیں ہوتے. اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں, اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں, ایک طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو سمجھنے کا اور جاننے کا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ کس کمپنی میں بیٹھتے ہیں, آپ کے پڑوسی آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, آپ کے رشتہ دار کیا رکھتے ہیں. وہاں سے آپ کو اپنی فیڈ بیک ملتی ہے کہ میری پرسنالٹی میں کون سی ایسی چیز ہے. اسٹارٹ چینجنگ اٹ. بعض پرسنالٹی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ شرط یہ کہ وہ پھر پروفیشنل ہیلپ لے. پروفیشنل ہیلپ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. سر وہ اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ پروفیشنل ہیلپ لینے کو بھی تیار نہیں ہوتے. وہ تو وہ کہتے ہیں لوگ سمجھیں گے میں پاگل ہوں, جبکہ پیٹ میں درد ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, نہ بخار ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. تو یہ تو سب سے بڑی پاورفل چیز آپ کے پاس دماغ ہے. اس کا پرابلم ہوگا اور آپ ٹھیک نہیں کرو گے, پرفیکٹ ہے وہ تو نہیں ایسی سوچتے ہیں وہ ایک دم پرفیکٹ ہے, کیا ضرورت ہے. اشفاق احمد کی ایک بات یاد آئی. وہ ایک دن اپنے پوتے کو لے کر لاہور میں گھر کے اندر تھے, سامنے شیشہ تھا, باہر بارش ہو رہی تھی, بہت خوبصورت منظر تھا, پتوں پہ درختوں پہ جب پانی گرتا ہے تو رنگ ہی کھل جاتا ہے نا اس کا. تو اپنے پوتے کو لے کے دیکھا تھے, یہ دیکھو یہ دیکھو. کچھ دیر بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ میرا پوتا جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں, کہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. وہ ایک مکھی چپکی ہوئی تھی کھڑکی پہ, وہ مکھی کو دیکھ رہا ہے, اتنا سہانا منظر نہیں دیکھ رہا. یہی ہمارا حال ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کرے گا. اگین اس کا ایک میٹا پروگرام ہے. جو اس کے پاس نہیں ہے, جو اس کے پاس ہے وہ ناقدرہ ہے, وہ کبھی بھی فوکس نہیں کرے گا. اب آپ دیکھ لیں, آپ کو دوسرے کی گاڑی بہتر لگتی ہے, دوسرے کی گاڑی, دوسرے کا گھر بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, ایک نئی چیز خرید کے ابھی لائیں آپ, اور کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کے لیے پرانی ہوگی, اب آپ کو کسی اور کی چیز اچھی لگتی ہے. یہ انسان کی تھنکنگ اس قسم کی بن گئی ہے. تو اگر تو شکرانے والی عادت ڈالی جائے تو ایونچولی یہ تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے. مثلا میں خوش ہوں کہ میرے پاس ایک فون تو ہے نا, میرے پاس ہے آئی فون ہے, اچھا فون ہے. کئی لوگ افورڈ کریں یہاں پہ, کئی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, کئی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح بات. تو ہمیں ایز اے فیملی ہمیں لوگوں کو کم سے کم یہ ترغیب دینی چاہیے کہ گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے خوش شکر ادا کریں.
صرف ہدایت نہ کریں, خود تو نہ شکریں, بچے کو بولتے شکر ادا کرو. ایک چیز یاد رکھیں, بچہ may not learn something by what you are saying, but it can never stop imitating. بچہ امیٹیٹ کرتا ہے, اور جب وہ امیٹیٹ کرتا ہے تو ماں باپ یہ کرے تو آپ کا گھر کا بچہ جو ہے وہ کل اس قابل ہوگا کہ وہ شکر ادا کرے گا, تو اس کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہوگا. صحیح. اچھا سر, مجھے ایک چیز جو مجھے آپ سے سیکھنی ہے, انفیکٹ ہم سب کو سیکھنی ہے اس وقت, وہ ہے لا آف اٹریکشن. ہم لوگ سن تو لیتے ہیں ہاں لا آف اٹریکشن, ہاں اچھا سوچو, لیکن وہ پھر بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. انگریزوں نے بڑا ڈرامہ کر کے مال کمایا اس سے. اوئے ہوئے, لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے, کرتا ہے, مگر بڑے تیز ہیں. ان کو ہر تھوڑے دن بعد ایک نئی چیز لا کے پھر نوٹ کمانے میں. اٹس اوکے, کوئی بڑی بات. اچھا اب آپ دیکھیں لا آف اٹریکشن کا پرنسپل کیا ہے. بیسیکلی اگر آپ لا آف اٹریکشن یوز کرتے ہیں تو آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی چیز پوچھنا ہے, مانگنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک میرا دوست تھا, اس کی بڑی ڈیتھ جوانی میں ہو گئی, کینسر ہو گیا. وہ ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا میں اللہ سے دعا کیوں مانگوں, کیا اس کو پتہ نہیں کہ مجھے کیا چاہیے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان سے بولو تاکہ تمہارے اندر عاجزی, انکساری آئے. وہ تمہیں چینج کرنا چاہتا ہے, اسے کیا ہے. تو وہ سمجھتا نہیں تھا اس بات کو. تو جب آپ مانگتے ہیں تو وہ مانگنا آپ کو, آپ کے مائنڈ کی ایک برین فریکوینسی ہوتی ہے, آپ ڈاکٹر آپ جانتی ہے کہ آپ کی بیٹا برین فریکوینسی اس وقت ہے. جب آپ مانگتے ہیں, روتے ہیں, گر گراتے ہیں یا اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں, آپ کی برین فریکوینسی بیٹا سے الفا چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب الفا برین فریکوینسی کیا کرتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے چیزوں کو ماحول سے. تو اب آپ اللہ سے مانگ رہے, تو پہلی چیز مانگا. دوسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انٹرنلی کئی لوگ زندگی میں اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ انٹرنل ان کا جو بلیف سسٹم وہ یہ کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے اوپر پتہ ہے بہت سارے اور ریزنس بھی ہوتے ہیں. اس کے اوپر لوگ ان کو اس پوزیشن پہ لاتے ہیں, تم اپنے آپ کو دیکھو, یو کی ناٹ ہیو اٹ, اور یو ہیو ڈن سم تھنگ, یو شوڈ بی ان گلٹ, یو نو. وہ 100 ریزنز ہو سکتے ہیں. میری والدہ جو تھی, اللہ ان کو غریب رحمت کرے, منہ ہی نہیں ہے مانگنے والا, میں کیسے مانگوں. میری والدہ ہمیشہ کہا, بچپن سے سن کے میں سنتا آ رہا ہوں, میرے چھوٹے بھائی پہ اس کا اثر ہوا, مجھ پہ اثر نہیں ہوا. وہ کہتی تھی لوگ کیا کہیں گے, اور جی تمہاری شرٹ کا بٹن کھلا ہے, اچھا میں اوپر کا بٹن کھلا ہی رکھتا ہوں, لوگ کیا کہیں گے. اچھا یہ کلر کیوں پہنا, لوگ کیا کہیں گے. تو بہرحال یو ڈیزرو اٹ, یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے, بیکاز جس سے مانگا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہو. ٹھیک ہے, اسی لیے تو اس نے آپ کو ایبلٹی دی کہ آپ مانگو. گڈ. تیسری, انتظار کرنا اس جگہ پہ کہ یہاں پہ ملے گا, یعنی یہاں صبر کا کانسیپٹ آ گیا ہے نا, کہ اب تو نہیں اور نہیں اور نہیں کوئی اور صحیح, نجمہ نہیں تو سلمہ, سلمہ نہیں تو نجمہ, وہ نہیں ہونا چاہیے. بس نجمہ ہے تو آپ وہیں کھڑے رہیں, آپ کو یقین ہو کہ مجھے ملے گا اور وہ ملے گا. انہوں نے جو اپنی سٹوری سنائی, آپ نے اگر اس میں سیکریٹ میں جو سٹوری ہے, میں اس شخص کو جانتا ہوں, وہ جو بزنس مین تھا جو جہاز میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اپنا جہاز چلا رہا تھا. وہ جس وقت ایڈمٹ ہوا اس وقت کرسمس سے 2-3 دن پہلے ہوا تھا, اور اس کی اسپائن فریکچر ہو گئی تھی. اسپائن فریکچر ہو جاتا ختم. اس نے کہا تھا کہ میں اگلے کرسمس تک آئی ول بی گوئنگ واکنگ آؤٹ. میں آپ کو بتاؤں, یہاں میں نے دیکھا کراچی میں سروسز ہاسپٹل, پتہ نہیں کون سی ہاسپٹل ہے, نیوی کی آئی تھنک, مجھے نام یاد نہیں ہے, ڈیفینس میں جو ہاسپٹل ہے, پی این شفا, اس میں 2 کیسز میرے پاس آئے. ایک کرنل کا بیٹا, ایک لیفٹنٹ کمانڈر کا بیٹا نیوی کا, ایک آرمی کا. دونوں ینگسٹرز گر گئے تھے الگ الگ مقام پر, دونوں کی اسپائن فریکچر ہو گئی تھی, دونوں کی اسپائن فریکچر. دونوں کو میں دیکھنے گیا, ان کے والدین وغیرہ آئے, میں دیکھنے گیا. تو میں نے جو کمانڈر تھا نیوی کا, ان کو کہا کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ بچہ ہیل ہو جائے گا. جب وہ ملٹری والے کے کمرے میں گیا, وہاں بتایا تو انہوں نے مانا نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا. ٹھیک ہے, اللہ گواہ ہے, کوئی 1-1.5 سال بعد, دس از امیزنگ. میں اس بچے کے پاس جاتا رہتا تھا, اس کو کہتا تھا ایک دن تم میرے ورک شاپ میں آؤ گے, یو ول واک ان مائی ورک شاپ میں آؤ گے. کوئی 1-1.5 سال کے بعد میرا ایک ورک شاپ ہوتا ہے 4 ڈائمینشن. کیا آپ یقین کریں گے, وہ لڑکا بیساکھی کے سہارے اپنی ٹانگوں پہ, بیساکھی رکھی تھی تاکہ برداشت کر سکے وزن, اپنی بہن کے ساتھ, وہ بھائی کے ساتھ اس ورک شاپ میں بیٹھا.
ओके मैं मतलब हमने तो द सीक्रेट में सुनी है कहानी, ये मेरी आंखों देखा ऐसे कई वाकयात है जहां जब यकीन कर लिया ना कि हाँ आई विल वन डे वॉक, आई डे वन डे वॉक, दैट्स इट. उसको ये यकीन दिलाए कि यू कैन वॉक. तो इसकी सीक्रेट ये है कि what your mind can conceive and believe you can achieve. yes. आप अपने माइंड में रोज रात को 10 मिनट ये सोचे कि मैं चल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, चाहे दुनिया ने आपको मना कर दिया, you will be able to do it. मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ इस पे. जरूर. यहाँ पे ना एक मेरी हड्डी की रीजनरेशन हो गई थी. मैं इस तरह की चीज़ें मतलब जस्ट टेल माई सेल्फ के इट हैज़ बिन हील्ड. मैंने अभी भी किसी चीज़ के लिए अपने आपको सितंबर 2022 का टाइम दिया हुआ है. मतलब आई जस्ट टेल कि ये मैं आई एम लिविंग इट. अच्छा हाँ, तो मेरा अब वो रीजनरेशन और ये बढ़ रही है हड्डी. मैंने चेक किया तो वो इतना बड़ा निकला हुआ. तो उसी ज़माने मैंने अपना एंकल तोड़ा, तो आई वेंट टू द हड्डी जोड़ का हॉस्पिटल. तो फिर मैंने उनको लगे तो ये भी दिखा दिया. मैंने कहा देखें, तो कहने इसका तो ऑपरेशन होगा. मैंने कहा अच्छा. तो कहने लगे हाँ, और ये फिर दोबारा बढ़ जाएगी, दोबारा होगा. मैंने कहा अच्छा सही है. मैंने स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि ये बिल्कुल ठीक है, ये हील हो चुकी है. और मैं अपने तौर से सूरह फातिहा पढ़ के फूंकने लगी. आप ये देखिए, इट इज़ नो वेयर टू बी फाउंड. कहाँ है? यहाँ थी. यहाँ थी क्या? यहाँ थी. इतनी बड़ी हो गई थी. यस. ओह माय गॉड. नॉट ओनली दैट, अगर मुझे थोड़ा सा डाउन फील होता है, जैसे मुझे लगेगा मुझे शायद नज़ला होने वाला है, आई टेल माई बॉडी दैट आई एम परफेक्टली ओके. एंड हो भी रहा होता है तो अगले दिन ठीक हो जाता है. इट इज सच अ पावरफुल थिंग. असल में माइंड की पावर जो है, द पावर ऑफ, ये ऑटो सजेशन की बात कर रही है, माइंड की इतनी पावर है कि अगर आप इसे डायरेक्ट कर लें और समझ जाएं. अब कई इस वक्त साइंटिस्ट है बड़े बड़े, वो तो इस बात पे भी है कि आपका जो थॉट है वो आपके डीएनए के अंदर चेंजेस लाता है. जी, वेरी ट्रू. यस, डीएनए में थॉट. मगर वो थॉट वो थॉट नहीं, वो थॉट जो डीप लेवल पे जाके लोअर ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे जब आप, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं. मिसाल दें उसकी. अक्सर मैं बचपन से सुना करते थे कि एक मौला अली की पैर में तीर लगा था, वो तीर निकल नहीं सकता था. तो उन्होंने कहा था हालत नमाज में हूँ तब तीर निकालना. अच्छा बचपन थे, हमने बस मान लिया ठीक है. जब मैं हिप्नोसिस के लिए अमेरिका गया और हिप्नोसिस सीखा, मुझ पे एक बड़ी अजीब गरीब बात का इंकशाफ हुआ. हिप्नोसिस में जब हम किसी सब्जेक्ट को डीप ले जाते हैं तो वो थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, विच इज़ डीपर देन अल्फा. और उसमें उसका बॉडी एनेस्थाइज हो जाता है. तो मैंने कई लोगों को हिप्नोसिस के वर्कशॉप पे इंजेक्शन डाले और उनको सुई सिरिंज मार दे, पता ही नहीं चलता. चुटकी ली तब पता ही नहीं चलता क्योंकि एनेस्थाइज हो गया. उसको कह दिया ये एनेस्थाइज हो गया, ख़त्म. क्योंकि वो रियलिटी बन जाती है उस वक्त. ट्रांस में अगर आप किसी से लड़के से कहे कि तुम लड़की हो तो एक्चुअली लड़की समझेगा अपने आप. बिल्कुल हो चुका है, मैं पब्लिकली कर चुका हूँ एनीवे. मगर फिर वापस उसकी असल जिन्स पे ले आता हूँ. थैंक गॉड. अब जब मैंने मजीद स्टडी की तो मुझे एक और चीज़ का पता चला. ज़ाहिर है मेरा सूफिया कराम वगैरह के साथ रहा हूँ, बड़ी ज़िंदगी गुजारी है. मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की कि जब इंसान की ब्रेन फ्रीक्वेंसी थीटा होती है ना, तो वो अपनी ज़ात के होने के एहसास ख़त्म हो जाता है. यानी जो अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है. It's only the ruh that matters, not the body. मगर ये सेंस नहीं रहता कि मैं मौजूद हूँ, मैं हूँ, वो सेंस ख़त्म हो जाता है. राइट. अब देखा नमाज में अगर इंसान गहराई में जाता है, कभी कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी एक नमाज ऐसी नमाज होती है तो हज़ारों नमाज से ज़्यादा अफजल होती है क्योंकि उस नमाज में इंसान कनेक्ट हुआ होता है. उस कनेक्शन में इंसान एक ऐसी कैफियत में जाता है जहाँ उसकी ज़ात के वो वजूद के होने का एहसास ख़त्म होता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी ज़ात का एहसास उस वक्त तक है जब तक आई मौजूद है. आई मोइज़ हुसैन, आई राफिया रफ़ीक. थीटा में आई ख़त्म हो जाता है, एहसास आई का ख़त्म हो जाता है. आई नो आई एम सो एंड सो, मेरे इतने बच्चे में ये हूँ, वो सब ख़त्म हो जाता है. तो मैं ये समझा कि शायद वो नमाज ऐसी नमाज होती थी जिसमें अपने वजूद के होने का एहसास, अपना इल्म, अपनी ज़ात, तमाम चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती थी. तो वो हम सूफिया कराम और हम योगा में बहुत चीज़ें सीखें कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं. जैसे आप अल्लाह की ज़ात पे कोई इस्म पे बात वजीफ़ा कर रहे हैं, तो करने वाला उस इस्म के अंदर इतना जज्ब हो जाए कि वो अपनी ज़ात को फरामोश कर दे. ऑलराइट, ये एक कंप्लीट ब्रेन ट्रेनिंग सी कुछ लग रही है जो मुझे लगता है कि मैं प्रोग्राम के बाद बैठ के सीखने वाली हूँ.
اچھا وہ ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, بلکہ بہت اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے باتیں کرنے میں, میں دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو ختم کروں, میں کیا کروں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ ایز یوزول آپ کے ساتھ, مطلب واو, تھینک یو, یو ہیڈ سچ اے موٹیویشنل اسٹوری. مطلب لوگ, مطلب یہ آپ کی اپنی خود کی ہے, ہمارے سامنے ایک لائیو ایگزامپل موجود ہے جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اور وہ کس طرح اس طرح کا کر کے ایز اے کمپلیٹ پازیٹیو اینڈ ہیلدی ہیومن ہمارے سامنے موجود ہیں. کیا بات ہے. اسی بات پہ آپ ہم کو ابھی اجازت دیں, میرے پروگرام کے بعد ٹائم لگانا ہے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.